آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ اصل کئی مناسبتوں کا حامل ہے. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ خداوند متعال نے شب قدر کو تاک راتوں میں رکھا ہے اور ایک تاک رات کل گزر چکی ہے جو اس مناسبت سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل قرار پائی کہ شب ضربت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام شہید اول محراب مسجد کوفہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ضربت تھی، شب قدر تھی. اس مناسبت سے کیونکہ یہ راتیں شب قدر کی ہیں، 21 ہو گئی، 23 ہو گئی، 25 ہے، 27 ہے، تو تاک راتیں جو ہیں وہ شب قدر کہلاتی ہیں. تو انہی مناسبتوں سے آج کا یہ پروگرام ایک تو نزول قرآن کے حوالے سے ہے اور دوسرا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مظلوم کائنات کا 1400 سالہ یوم شہادت ہے. آپ کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی تھی اور اب 1440 جو ہے وہ جاری ہے اور اس اعتبار سے آپ کو شہید ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں. دنیا میں یہ ایک رسم ہے، رواج ہے، سلسلہ ہے کہ لوگ کسی بھی شخصیت کے کسی کارنامے کو 100 سال گزر جائیں تو خاص تقریبات منعقد ہوتی ہیں، 200 سال گزر جائیں، ہر صدی پہ اس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے. چہ جائے کہ اسے 1400 سال گزر گئے ہوں اور وہ شخصیت بھی اس کائنات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے عظیم شخصیت ہو. یقیناً اس حوالے سے آج کے یہ ایام انتہائی عظمت کے ساتھ، انتہائی پروٹوکول کے ساتھ منائے جانے چاہیے تھے. یقیناً تقریبات ہو رہی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا حق بنتا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. بہرحال ہم نے اپنے تئیں یہ کوشش کی ہے اور خاص طور پر قرآن کریم کے حوالے سے ہمیشہ جشن نزول قرآن کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہوتا تھا کیونکہ ایام عزا ہیں، اس لیے ہم نے اس کو نزول قرآن کانفرنس کا عنوان دیا. اور یہ پہلی مرتبہ ہم نے جن دوستوں کو اس کانفرنس میں دعوت دی ہے ان کو باقاعدہ موضوعات دیے ہیں تاکہ وہ اس موضوع کے مطابق گفتگو کریں، تاکہ کل اگر ہم ان علمی مقالہ جات کو، موضوعات کو لکھ کے ایک رسالے کی صورت میں، کتابی صورت میں بھی چھاپنا چاہیں تو چھاپ کے لوگوں تک پہنچا سکیں. اس میں ہم نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو، دانشوروں کو، شخصیات کو دعوت دی ہے. بہرحال ہمیں اب احساس ہوا کہ ہم نے میرے خیال میں شاید بہت جلد اس کانفرنس کے وقت کا تعین کیا. اگر ہم ذرا دیر سے اس کے ٹائم کو تعین کرتے تو شاید دوست جو ہیں وہ کیونکہ افطار کے قریب آنا پسند کرتے ہیں تو شاید لوگ زیادہ پہنچ جاتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ہمارا عشق جو ہے، ہماری جو محبت ہے، اس کا امتحان بھی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کتنی محبت رکھتے ہیں. بہرحال اعلان تو ہم نے 2 بجے کا ہی کیا تھا لیکن 2 بجے صرف 2 ہی افراد تشریف لائے. بہرحال وہ خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا اور وقت کی پابندی کرتے ہوئے یہاں پہنچے. آج کی اس تقریب میں تلاوت کلام مجید سے اس کا آغاز ہو چکا. میں صرف بالاختصار انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں عرض کروں گا کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا پیٹرن کیا ہے. اس میں ہم نے تلاوت قرآن کریم آپ سن چکے جناب قاری سید محمد تقی شاہ صاحب سے کہ جو ہمارے جامعہ تحفیظ القرآن کے انچارج ہیں اور طالب علموں کو حفظ قرآن کی کلاس لے رہے ہیں اور جدید روش اور طریقہ کے مطابق جو ہے ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں. ہمارے کئی بیچ پہلے جا چکے ہیں، درمیان میں کچھ تعطل آ گیا تو اب پھر اس سلسلے کو تفہیم قرآن کے حوالے سے ہم نے شروع کیا اور آج
ہمارے یہ بچے جو ہیں جو آپ کے سامنے قرآن لے کے بیٹھے ہیں، آپ خود ان سے سوال کیجئے گا۔ ایک پارے کی حد تک شاید یہ 2 پاروں کی حد تک انہوں نے تیاری کی ہے، یقیناً ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ہمیں علم ہوگا کہ ہمیں قرآن کو کس طرح سیکھنا اور پڑھنا چاہیے۔ عظمت قرآن کریم کے حوالے سے ہماری جامعہ زینبیہ کی محترمہ پرنسپل جو متحدہ علماء بورڈ کی شیعہ نمائندہ ہیں، خواتین نمائندہ ہیں، خاتون نمائندہ ہیں، محترمہ سیدہ سائرہ جعفری صاحبہ، وہ عظمت قرآن کریم کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اپنا بیان پیش کریں گی۔ اسی طرح علامہ حسن رضا باقر صاحب جو ہیں، جو ہمارے امام جماعت بھی ہیں اور جامعہ منہاج الحسین کے استاد بھی ہیں، فاضل، نزول قرآن کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے کہ قرآن کریم کس طرح نازل ہوا، اس کی ترتیب نزولی کیا ہے، اور آج جس ترتیب کے ساتھ وہ ہمارے پاس موجود ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ ایک علمی گفتگو ہے جس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ کن مراحل سے گزر کے ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے اوقاف کے ڈائریکٹر جنرل ہیں ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، تشریف لانے والے ہیں۔ ان کو موضوع بھی ہم نے تدوین قرآن کا دیا ہے کہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد موجودہ صورت میں کس طرح مرتب و منظم ہو کر ہم تک پہنچا اور قیامت تک اسی حالت میں وہ رہے گا۔ وہ مختلف حالات اور مختلف جو واقعات سے مراحل سے گزر کے قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے، امید ہے اس پہ وہ روشنی ڈالیں گے۔ قرآن کریم بغیر نقطوں کے، بغیر اعراب کے نازل ہوا تھا۔ بتایا جائے گا کہ نقطے کس زمانے میں لگائے گئے، اعراب کب لگائے گئے، پھر اس کے کیونکہ لب و لہجے مختلف تھے، پھر چند ایک نسخوں کو اور قراءات کو معین کیا گیا تاکہ ہر بندہ اس کو سمجھ سکے۔ بہرحال اس بات پہ موضوع پہ وہ بات کریں گے۔ میں انشاءاللہ آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا تحریف قرآن کے حوالے سے، جو کہ ایک باطل عقیدہ ہے جس کو دشمن نے مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے رائج کیا، اور کتب احادیث میں اور روایات میں بہت سی ایسی روایات کو شامل کر دیا جو ہمیں اس عقیدہ باطل کی طرف لے کے جاتی ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کی اللہ حفاظت نہیں کر سکا، اور اس میں کمی بیشی ہوتی رہی، کئی آیتیں کم ہو گئیں، کئی زیادہ ہو گئیں، قطعاً ایسے نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے شیعوں پہ خاص طور پر بڑا الزام ہوتا ہے کہ شیعوں کا قرآن 40 پاروں کا ہے، تو یہ 40 پارے کب اور کہاں سے شروع ہوئے یا ہیں یا نہیں، انشاءاللہ اس موضوع پہ میں آپ سے بات کروں گا۔ اس وقت جو پاکستان میں اردو زبان میں تراجم موجود ہیں، شیعہ تراجم، تو اس حوالے سے ہماری جامعہ زینبیہ کی محترمہ فوزیہ بانو صاحبہ آپ سے بیان کریں گی کہ اس وقت پاکستان میں یا بر صغیر میں شیعہ قرآن کریم کے تراجم جو ہیں وہ کتنے اور کون سے موجود ہیں، بالاختصار کیونکہ وقت کم ہے اور انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہی چیزیں چلیں گی۔ ہمارے قرآن بورڈ کے اس وقت کے جو کہ مقام چیئرمین ہیں مفتی انتخاب احمد نوری صاحب، وہ تشریف لائیں گے، اور اس وقت جو گورنمنٹ پنجاب نے قرآن کریم کو پرنٹ کرنے کے قوانین اور ضوابط بنائے ہیں جو اسمبلی سے پاس ہوئے، جس کے کئی قوانین ہم نے یہاں منہاج الحسین میں بیٹھ کر مرتب کیے، اور اس وقت وہ نافذ ہیں، اور اس کے مطابق قرآن کو چھاپنے کے قیود و شرائط کو مد نظر رکھا جاتا ہے، وہ اس موضوع پہ بات کریں گے۔ مولانا محمد سلطان صاحب جو قم میں اس وقت قرآن و حدیث کے حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں اور پی ایچ ڈی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ جو تفاسیر ہمارے شیعہ تفسیریں موجود ہیں اس کی روش کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے علماء نے مختلف حوالوں سے مختلف تفاسیر لکھی ہیں۔ کسی نے بائے بسم اللہ سے شروع کر کسی نے والناس تک، کسی نے صرف موضوع کو لیا ہے، کسی نے صرف حاشیہ لکھا ہے، کسی نے بڑے فنی علمی بحثیں کی ہیں، اس کی طرف روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے بریلوی دوست ہیں اور پیر ہیں اور مشائخ ہیں، سندر شریف کے ڈاکٹر پیر محمد حبیب عرفانی چشتی صاحب، وہ قرآن کریم نے جو ہمیں مستقبل کی خبریں دی ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ اس موضوع پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ وہ مترجم قرآن بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، پیر بھی ہیں،
اور مشائخ بھی ہیں، ہمارے ساتھ سفر کربلا بھی انہوں نے کیا، اور ان کے اپنا ایک بہت بڑا آستانہ سندر شریف کے نام سے سندر میں ہے، اور وہاں ان کا کافی سلسلہ ہے۔ اسی طرح قرآن اور تذکرہ اہل بیت نبوت کے موضوع پر ہمارے اہل حدیث دوست ہیں ڈاکٹر سید ضیاء اللہ بخاری صاحب، جو مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں، اہل حدیث ہیں، ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ اہل بیت نبوت کے حوالے سے کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں پر اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارے مولانا محمد افضل حیدری صاحب سے ہم نے درخواست کی ہے، جو جامعۃ المنتظر کی ہیں، کہ وہ قرآن کریم کی آیات جس سے فقہی احکام ہم اخذ کرتے ہیں، وضو کا حکم کون سی آیت دے رہی ہے، نماز کا حکم کیسی ہے، زکوٰۃ کیسے واجب ہوئی، روزے کے لیے کون سی آیت آئی، حج کے لیے کون سی آیات، حدود و قصاص کے حوالے سے وہ آیات جس سے ہم احکام شرعیہ کو لیتے ہیں، وہ تقریباً کوئی 500 یا اس سے زیادہ کی تعداد میں آیات احکام کہلاتی ہیں۔ ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے۔ خانہ فرہنگ کے ڈائریکٹر جنرل جناب ڈاکٹر علی اکبر رضائی فرد صاحب جو ہیں، وہ یہ قرآن کریم کا نسخہ جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک سے لکھا ہوا، جس کا اصل کلمی نسخہ مشہد مقدس میں حرم امام رضا علیہ السلام میں موجود ہے، اور اس وقت ایران کا جو ادارہ نشر و تابع قرآن ہے، انہوں نے اس کو ریسرچ اور تحقیق کے بعد شائع کیا ہے، اور یہ بہت بڑا مدرک ہے پورے عالم اسلام کے لیے کہ جو قرآن میں کمی بیشی کا الزام لگا کے افواہیں پھیلاتے ہیں کہ یہ بائے بسم اللہ سے شروع ہو کے سینے والناس پر ختم ہو رہا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پر خانہ فرہنگ ایران کے ڈائریکٹر جناب محترم ڈاکٹر علی اکبر رضائی صاحب روشنی ڈالیں گے۔ مصحف علی بن ابی طالب علیہ السلام پر راستے میں ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ ایرانی کونسل جنرل کے جو کونسل جنرل ہیں محترم آقا محمد رضا ناظری صاحب، وہ قرآن کریم اور روز قدس کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے، کیونکہ آنے والا جمعہ جو ہے وہ روز قدس ہے، اور اس وقت جو فلسطینیوں کی حالت ہے، اور اس وقت امریکی استعمار جو عالم اسلام پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے، ایران پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، اس حوالے سے وہ اپنا بیان بھی دیں گے، اور قرآن کریم کی روشنی میں روز قدس کی عظمت اور اہمیت کو بھی بیان فرمائیں گے کہ قرآن نے اس روز قدس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اگر تشریف لے آئے تو محترم لیاقت بلوچ صاحب، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ قرآن کریم اور آئین پاکستان کے حوالے سے گفتگو کریں، وہ تشریف لے آئے تو انشاءاللہ وہ اس پہ بات کریں گے، نہیں تو ہمارے دوسرے اہل حدیث ساتھی ہیں جو اسلام نظرتی کونسل کے ممبر ہیں، رانا شکور پسروری صاحب، ان سے ہم نے درخواست کی ہے، امید ہے تشریف لائیں گے، نہیں تو وہ اس موضوع پہ خطاب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دوستوں کو ہم نے بلایا ہے، اور ان کو ہم نے آزاد چھوڑا ہے کہ وہ کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے وہ کریں گے۔ تو یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے آج کا ایجنڈا جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ آج کی یہ تقریب سعید جو ہے علمی حوالے سے کتنی اہمیت کی حامل ہے، خاص طور پر طلبہ اور طالبات کے لیے میری درخواست ہوگی کہ وہ اس کو لکھیں، نوٹ کریں، اور پھر مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ناطق کے قرآن تھے، جن کا عمل کبھی قرآن بن کے نازل ہوتا تھا اور کبھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی اور وہ عمل کر کے دکھاتے تھے، اس اہل بیت نبوت کا یہ قصیدہ بن کے قرآن کریم آیا تھا۔ تو لہٰذا یہ میں نے بالاختصار آج کی اس کانفرنس کا تعارف کروایا ہے کہ ہم آج کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں۔ یقیناً ہم سب کے لیے یہ علمی کانفرنس جو ہے یہ انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھے جناب ڈاکٹر علامہ محسن اکبر صاحب، مؤسس شبانی سربراہ ادارہ منہاج الحسین، جو کہ آج کی نزول قرآن کانفرنس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور خطبہ استقبالیہ۔ تو جیسا کہ علامہ صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے، اور یقیناً یہی بات ہے کہ آج کی اس کانفرنس کا
ایک یہ بھی امتیازی پہلو ہے کہ دو ہستیوں کا آج کی اس کانفرنس میں ذکر ہے۔ نزول قرآن کے حوالے سے صامت قرآن کا ذکر ہوگا اور 1400 سالہ تقریبات شہادت کے سلسلہ میں ناطق قرآن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اور یقیناً کائنات عالم میں صرف اور صرف یہ آپ شیعان علی ابن ابی طالب کو اعزاز حاصل ہے کہ خالق کائنات نے آپ کو وہ امام عطا فرمائے جس امام کے متعلق سید الانبیاء نے اپنی آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا کہ القرآن مع علی وعلی القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس متعلق میں اکثر یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ اور کوئی قرآن کے ساتھ محبت کرے یا نہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے یا نہ کرے، اہمیت قرآن کو سمجھے یا نہ سمجھے، جن کے دل میں محبت و مودت و ولایت علی ابن ابی طالب ہے، انہیں ضرور قرآن سے محبت بھی کرنا ہوگی اور قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہوگی۔ اور یقیناً یہ بات باعث افتخار بھی ہے کہ مزہ تو تب بھی آتا ہے نا کہ سینہ میں ولایت علی ابن ابی طالب ہو اور زبان پر تلاوت قرآن ہو۔ تو اس لیے علی والے جو ہیں وہ یقیناً قرآن کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، اور ابھی جیسا کہ آقا صاحب ارشاد فرما رہے تھے، اور یہ آج جس قرآن مجید کی زیارت بھی کروائی جائے گی جو امیر کائنات کے دست مبارک سے لکھا گیا ہے، تو بہرحال انشاءاللہ یہ پروگرام اپنے وقت کے مطابق افطاری تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اور اب میں بغیر کسی توقف کے عظمت قرآن کریم کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے دعوت خطاب دے رہا ہوں محترمہ سیدہ سائرہ جعفری، جو کہ ممبر متحدہ علماء بورڈ بھی ہیں اور جامعہ زینبیہ ادارہ منہاج الحسین کے زیر اہتمام خواتین کے چلنے والے مدرسہ جامعہ زینبیہ کے پرنسپل ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس کانفرنس میں عظمت قرآن کریم کے متعلق اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ اتنا منظم اجتماع بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو صلوات ہے وہ منظم نہیں۔ باواز بلند صلوات۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، آج کا جو سخنرانی کا میرا موضوع ہے وہ قرآن
مجید کی، فرقان حمید کی عظمت ہے، عظمت قرآن در قرآن، یعنی خود قرآن مجید میں، قرآن مجید کی پروردگار عالم کی طرف سے کیا عظمت اور کیا شان جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ محترم سامعین، قرآن کریم خلقت کا عظیم شاہکار، معارف اسلامی کا جاری سرچشمہ، ہدایت کا بے کراں بحر، روحی اور فکری درد و غم کے لیے شفا بخش، عقل کے لیے ہدایت گر، حق و ہدایت کے تشنہ نفوس کو سیراب کرنے والا اور تجلی ذات مقدس الہی ہے، کہ جس کا ظاہر زیبا اور خوبصورت اور باطن عمیق اور گہرا ہے، جس کے عجائب فراوان اور غرائب بے پایاں ہیں۔ فرقان کے ہمراہ برہان ہے اور برہان کے ہمراہ فرقان ہے۔ یہ ایسا پرعظمت چراغ ہے کہ جس کے نور کی لو کم ہونے والی نہیں ہے، ایسا بحر ہے کہ جس کے عمق اور گہرائی کو کوئی جان نہیں سکا، اور ایسا راستہ ہے کہ جو چلنے والے کو کبھی گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا ہم نشین ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ ہوا وہ اس سے مستفید ہوا، اور اس کی ضلالت اور گمراہی کم اور اس کے علم اور دانش میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے آخری نبی کا زندہ و جاوید معجزہ، معرفت کی اعلیٰ ترین کتاب، ایک انسان ساز کتاب قرآن، کتاب نور ہے، روشنائی اور حکمت ہے۔ قرآن کے اہداف اعلیٰ ترین اہداف ہیں اور اس کی صفات و خصوصیات برجستہ ترین خصوصیات ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ کہیں خدا خود اس کے بارے میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہہ کر اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے، اور کہیں پروردگار عالم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ کہہ کر اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے، اور کہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ کر قرآن کے نزول کے ذریعے سے شب قدر کو معراج عطا فرماتا ہے، اور کہیں پروردگار عالم اسی قرآن کی عظمت اور شان کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہ لکتاب عزیز، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو ناقابل شکست کتاب ہے، اور کہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک کہہ کر اس کتاب کے مبارک اور بابرکت ہونے کو قرار دے کر انسان اور انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے انسان، اے ظلمت کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے انسان، اگر تو اس قرآن اور بابرکت کتاب سے متمسک ہو جائے گا تو تیرا وجود بھی برکت ہو جائے گا۔ اور کہیں نور کے طلبگاروں کے لیے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہہ کر ان کے لیے راستے کو آسان بنا دیتا ہے، اور کہیں اہل فکر و خرد کو لیدبروا آیاتہ کہہ کر فکر اور تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور کہیں فطرت و حق سے فراری افراد کو کہ جو قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ کہہ کر تحدید اور چیلنج کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہو اور قرآن میں شک و تردید کرتے ہو، اس کو قبول نہیں کرتے، تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو خدا کے علاوہ جس کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو بلا لو، لیکن لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، لیکن تم اس کے باوجود ہرگز اس قرآن جیسی کتاب لا نہیں سکتے، اور اس کی علت یہ ہے کہ انہو کتاب عزیز، کہ وہ ناقابل شکست کتاب ہے۔ الغرض خداوند عالم نے خود اس کتاب میں جا بجا سینکڑوں آیات میں اس کی عظمت اور اس کے تعارف کو بیان کیا ہے، اور تقریباً قرآن مجید میں 40 جگہوں پر مستقل طور پر اس کے لیے ایک خاص اسم جیسے الکتاب، قول، کلام اللہ، قرآن، تبیان، حکمت، بصائر، فرقان جیسے ناموں سے مستقلاً اس کو پکارا ہے، اور بہت سی دوسری جگہوں پر صفات کے ساتھ اس کتاب کو بیان کیا ہے، جیسے قرآن مجید، کتاب کریم، محیمن اور مبین وغیرہ۔ ابو الفتح رازی نے اپنی عظیم مفسر نے اپنی کتاب کے مقدمے، اپنی تفسیر کے مقدمے میں اس کے لیے 43 ناموں کو ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کے 43 نام ہیں، اور حرالی کے جو علوم قرآن کے عظیم دانشمند ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں
اس قرآن مجید کے لیے 90 اسماء کا ذکر کیا ہے، اور ان اسماء میں سے ہر اسم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جاویداں اور ابدی معجزے کے اعجاز اور پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ کیوں نہ کرے، کیونکہ یہ اس کلام اس ذات لامحدود کا کلام ہے کہ جس نے قد من اللہ کہہ کر انسانوں پر احسان کیا اور اپنے کلام کو تنزیل دے کر انسانوں کی عقل و خرد کے مطابق بنا کر نازل کیا تاکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے روشن چراغ ہو۔ اب جب ہم عزیزان محترم اس قرآن کی عظمت کو جاننے کے لیے اور اس کے تعارف کو جاننے کے لیے کہ قرآن نے اس کتاب خداوند متعال نے قرآن میں اس کتاب کی کیا شان اور کیا عظمت بیان کی ہے، تو جیسے ہی ہم قرآن کو کھولتے ہیں، اس کی ابتدا میں اس کو پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں الحمد کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد، تو پروردگار عالم سب سے پہلے قرآن میں اپنی اس کتاب کا تعارف کرواتا ہے اور بتا دینا چاہتا ہے کہ اے انسانوں جان لو، جب تم اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہو، اس کو پڑھتے ہو، اس کی طرف آتے ہو، تو جان لو یہ ایسی باعظمت کتاب ہے کہ جس کی عظمت خود خدا بیان کر رہا ہے۔ اور شروع کہاں سے خدا فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یعنی حروف مقطعات سے پروردگار عالم شروع کرتا ہے اور بتانا چاہتا ہے انسانوں کو کہ اے انسانوں یہ وہ کتاب ہے، یہ ان حروف سے تشکیل شدہ کتاب ہے کہ جو تمہاری دسترست میں ہے، کہ جن کو تم اپنی زبان سے ہر روز سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ ان حروف کو ادا کرتے ہو، لیکن جب یہی حروف پروردگار عالم کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، جب انہی حروف کی نسبت خدا کی طرف ہو جاتی ہے، تو اس کا کلام بن کر یہی حروف جو ہے قرآن کو معجزہ قرار دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ورنہ۔ اور پھر پروردگار عالم فرماتا ہے، اس میں اشارہ ہے، وقت چونکہ مختصر ہے، کہ یہ حروف مقطعات سے، یہ عام حروف تہجی سے تشکیل شدہ کتاب ہے، لیکن اپنے خدا کی معجز نمائی کو ظاہر کرتی ہے۔ ذالک الکتاب یعنی اشارہ ہے بعید کی طرف، یعنی کہنا تو چاہیے تھا کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے اے انسان یہ وہ کتاب ہے، لیکن پروردگار عالم ذالکہ اشارہ کر رہا ہے، ذالکہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو عظمت اور مقام سے تم سے بہت زیادہ دور ہے، اور اگر لا ریب فیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم آخری نقطہ یہاں پر میں جو بیان کرنا چاہتی ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ خدا نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں کہ جب ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں شک و تردید کرتے ہیں، تو چند طریقے سے ہم شک اور تردید کا شکار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کسی چیز کو، کسی کتاب کو پڑھتے ہیں، اگر اس کے وقائع اور اس کے حوادث کے بارے میں ہم شک کا شکار ہو جائے تو ہم اس کی اسناد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کہاں سے ذکر کیا گیا ہے، آیا حقیقت پر مبنی ہے یا حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یا اگر ہم کسی شخص کو جانتے نہیں ہیں تو کوئی ہمیں تعارف کروائے کہ فلاں شخص ایسا ہے تو ہم اس کو کہیں کہ ہم اس کو نہیں جانتے، ہم اس کے بارے میں شک اور تردد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم یہاں پر فرما رہا ہے کہ اے انسان لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، کیونکہ اس کا بیان کرنے والا وہ ہستی ہے کہ جس کو تم خود صادق اور امین کہتے ہو، اور اس کے اوپر گواہ پروردگار عالم ہے۔ اور جب تم اس کے نزدیک ہو کر اس کو سنو گے، اس کو پڑھو گے اور اس پر عمل کرو گے، اس کے نزدیک ہو جاؤ گے، تو تب ہدن للمتقین، یہ قرآن تمہارے لیے قرار پائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب حافظہم اللہ تعالی، سربراہ ادارہ منہاج الحسین علیہ السلام پاکستان، علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، یقیناً آج یہ جو سیمینار انعقاد پذیر ہے یہ بہت ہی روح پرور، ایمان افروز اور بصیرت آمیز ہے، اس لیے کہ جس عنوان کے حوالے سے اور قرآن مجید فرقان حمید کے جس نسخہ مبارکہ
کی زیارت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ انعقاد پذیر ہے، اس کی نسبت جس ہستی کے ساتھ ہے ان کے بارے میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان وحی سے جو ارشاد فرمایا تھا، امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، اور اہل سنت میں المستدرک امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر ترتیب دی گئی۔ آپ اس میں امام حاکم اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، القرآن مع علی وعلی مع القرآن ولن يتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور ان کا آپس میں جو اکٹھ ہے، اتحاد ہے اور ان کی غانگت ہے، یہ کبھی آپس میں جدا نہ ہوں گے جب تک یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں پہنچ جاتے۔ آج جناب حیدر کرار علیہ السلام کے ید مبارک سے لکھا ہوا نسخہ مجھے یہ شرف ابھی زندگی میں پہلی بار حاصل ہوا کہ مجھے حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، تا دیر ان کا سایہ سلامت فرمائے۔ میں دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ ان کی زیارت کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کافی دن پہلے انہوں نے اس کا تذکرہ فرمایا تھا، دل میں تمنا اور آرزو تھی کہ وہ دن جلد آئے کہ جب ہم اس شرف سے بہرہ مند ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ دور دراز سے اس نسخہ مبارکہ کو وہ زحمت فرما کر یہاں تک لے کر آئے، اور آج انشاءاللہ الرحمن آپ سب اس کی زیارت کریں گے۔ جہاں تک جو انہوں نے مجھے حکم دیا ابھی میرے فاضل برادر محترم نے کہ میں قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کا جو تذکرہ پاک ہے اس حوالے سے بات کروں، تو چونکہ میں نے خود ابھی 5 بجے ایک لائیو پروگرام میں حاضر ہونا ہے، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ میں بس حاضری اس شرف کے لیے حاضر ہونا چاہ رہا تھا، تو بہرکیف میں چند منٹوں میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ سچی بات پوچھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں کتاب اللہ اور اپنی سنت یعنی اپنی سیرت مبارکہ چھوڑے جا رہا ہوں، تم کبھی نہیں بھٹکو گے اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھا۔ موطا امام مالک میں یہ خطبہ ہے، اور صحیح مسلم کے اندر جو آپ کا خطبہ مبارکہ مروی ہے اس میں آپ فرماتے ہیں انی تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں 2 باوقار بڑی وزنی باحثیت حقیقتیں چھوڑے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ان میں پہلی کا نام کتاب اللہ ہے، اور دوسری کا نام آپ فرماتے ہیں میں اطرتی، میری اطرت ہے۔ اور اطرت کے بارے میں حضرت نواب سید صدیق الحسن خان رحمہ اللہ تعالی جو اہل حدیث مکتب فکر سے منسلک تھے اور بر صغیر میں بہت بڑی علمی شخصیت اور حیثیت کے طور پہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں، ریاست بھوپال کے سربراہ بھی تھے، سینکڑوں عربی فارسی اردو کتابوں کے مصنف تھے۔ وہ ان کی کتاب ہے بڑی خوبصورت، اس کا نام ہے تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آج کے اس دور میں جو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف محاذ قائم کیے، اتہامات کے بازار گرم کیا، تو میں حیران ہوں جب ایسی کتاب کا میں نام پیش کرتا ہوں تو اہل حدیث بھی حیران ہوتے ہیں، ہمارے اہل تشیع بزرگ بھی اس بات پہ حیرت کے اظہار کرتے ہیں کہ اہل حدیث بزرگ، اہل حدیث عالم دین، اور کتاب کا ٹائٹل ہی اتنا روح پرور اور ایمان افروز ہے کہ تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر، کہ اہل بیت اطہار کے جو 12 ائمہ کرام گزرے ہیں، تشریف لائے دنیا میں،
ان کا ذکر پاک کرنے سے انسان کے شرم میں اللہ اور برکت ڈال دیتا ہے، اس کی عزت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ اس ٹائٹل کا معنی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ عطرت مصطفیٰ، چونکہ اس میں بھی بڑے بڑے شارحین نے اپنے اپنے علمی کمالات دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن حضرت نواب صدیق الحسن خان جیسا محدث اس بات کو واضح کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں عطرت مصطفیٰ صرف اور صرف حضرت سیدنا امام علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین اور آگے ان کی اولاد کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں عطرت مصطفیٰ صرف یہی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام زبان وحی سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تم میں کتاب اللہ اور سیرت مصطفیٰ، اور اس خطبہ میں ارشاد فرمایا میں تم میں کتاب اللہ اور عطرت مصطفیٰ علیہ السلام چھوڑے جا رہا ہوں، تم کبھی نہیں بھٹکو گے اگر تم نے اپنا رشتہ ان کے ساتھ جوڑے رکھا۔ اب عطرت مصطفیٰ بھی آپ نے سن لیا، میرے آقا، ہم تو بعض اوقات یہاں بات کی وہی تقریر وہی عنوان، اسی عنوان پہ جا کے بات کہیں سال 2 سال کے بعد کہیں اور کی تو بندہ بھول بھی جاتا ہے، ترتیب بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، الفاظ میں فرق آ جاتا ہے، لیکن ہم نبوت کے بارے میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبوت نے یہاں بات اور کہہ دی، اسی عنوان کو دوبارہ بیان کیا تو بات اور کہہ دی، اس لیے کہ عرش عظیم سے رب نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، آگے فرمایا سنقرئک فلا تنسى، جب ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں تو آپ کبھی بھولتے نہیں۔ نبی بھول کے بات نہیں کر رہے کہ یہاں پہ کتاب اللہ کے ساتھ سنت مصطفیٰ کو بیان کر دیا اور دوسرے خطبے میں کتاب اللہ کے ساتھ عطرت مصطفیٰ کو بیان کر دیا، اس لیے نہیں بیان کیا، اس لیے بیان کیا کہ نبوت نے اللہ اکبر اپنے نبوت کے علم کے ساتھ پورے رسوخ اور وثوق کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینے کے لیے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ جس طرح اس کی تفسیر سیرت مصطفیٰ ہے اسی طرح کتاب اللہ کی تفسیر عطرت مصطفیٰ ہے۔ اگر تم نے میری سنت کا تسلسل، میری سیرت پاک کا تسلسل دیکھنا ہوگا تو تم نے میری عطرت کے کردار کو دیکھنا ہے۔ میری عطرت کا کردار وہ دراصل سیرت مصطفیٰ کا تسلسل ہے، وہ اسی کو تم نے دیکھنا ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا جو موقف تھا وہ امام حسین کا موقف نہ تھا، وہ مصطفیٰ کا موقف تھا، وہ سیرت مصطفیٰ کا تسلسل تھا سلسل۔ اور جو آقا نے فرمایا تو حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، اساتذہ ہیں، ہم نے تو گرامر بہت سال پہلے پڑھی، سیرت ہم نے وہ شرح ابن عقیل میں پڑھا تھا، من للتبعیض او للبیان، یہ بعض اوقات تبعیض کو بیان کرتا ہے اور بعض اوقات بیان کو بیان کرتا ہے۔ تبعیض کا مطلب یہ ہے آقا نے فرمایا حسین منی، میں کل ہوں، منی حسین میری شاخ ہے، میں شجر ہوں، حسین میرا پھل ہے، میں خوشبو ہوں، حسین میری خوشبو ہے۔ لیکن یہاں جو فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، یہاں ہم تبعیض نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین اصل تھے، نبی ان کی جز تھے، یہاں یہ کیا ہے للبیان۔ آقا فرماتے ہیں انا من حسین، کیا مطلب؟ انا حسین، ایک وقت آئے گا تم نے مجھے دیکھنا ہوگا تو حسین کو دیکھ لینا، حسین کو دیکھو گے تمہیں مصطفیٰ نظر آئیں گے، حسین کا اخلاق مصطفیٰ کا اخلاق ہوگا، حسین کا موقف حسین امام محمد مصطفیٰ کا موقف ہوگا۔ تو جن کی حیثیت یہ ہے آقا فرماتے ہیں ان کے بارے میں بھی وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، قرآن اور میری عطرت یہ جدا جدا نہیں ہوں گے۔ تو کیا مطلب ہے کہ سیرت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ یہ قرآن ہے، عطرت مصطفیٰ قرآن ہے۔ آقا نے فرمایا تھا میں الا وانی اوتیت الکتاب ومثلہ ما، اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا اور مثل قرآن بھی دیا ہے، اور مثل قرآن ابھی آپ نے سنا وہ یا تو سیرت مصطفیٰ ہے یا مثل قرآن عطرت مصطفیٰ ہے۔ حسین مثل قرآن ہے، امام حسن مثل قرآن ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا مثل قرآن ہے، حیدر کرار مثل قرآن ہے۔ اب قرآن کی اس جو اصل قرآن آپ کہہ رہے ہیں اور مثل قرآن، اس قرآن کے اندر بھی ان کا تذکرہ اس قدر زیادہ ہے
کہ محدثین کرام نے بیان کیا، امام احمد جیسی ہستی فرماتی ہے، وہ فرماتے ہیں لم ينقل لأحد ما نقل لعلی ابن ابی طالب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شان بیان کرتی ہیں، اتنی احادیث کسی اور ہستی کی شان کو بیان نہیں کرتی۔ سب سے زیادہ فضائل میں اگر احادیث پیغمبر موجود ہیں، حسنین کریمین کے بابا جان کی شان میں موجود ہیں، سیدہ بطول کے شوہر کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، اور اسی طرح حضرت نواب صدیق الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کتاب کے مقدمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی آیات حضرات اہل بیت کی شان بیان کرتی ہیں، اتنی آیات بینات کسی اور کی شان بیان نہیں کرتی۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جس قدر آیات قرآنیہ صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کے شرف کو بیان کرتی ہیں، ان ساری آیات کا مصداق جہاں صحابہ ہیں، وہاں ان ساری آیات کا مصداق اہل بیت اطہار بھی ہیں، اہل بیت اطہار صحابہ بھی ہیں، ان کے پاس صحابیت کے شرف بھی موجود ہے۔ لیکن اب اس موٹی بات کو سمجھیں، جو آیات بینات صرف اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتی ہیں، ان کا مصداق صرف اہل بیت ہیں، ان کا مصداق کوئی اور صحابی نہیں۔ اگر ان آیات کی بنیاد پر ہم صحابہ کی شان اور عظمت کا اقرار کرتے ہیں تو مجھے یہ بتلائیں کہ جن کی شان اللہ نے ڈبل کر کے قرآن میں بیان فرما دی، ان کا مقام کیا ہوگا؟ الصحابہ کلہم عدول۔ میں ہمیشہ اہل سنت بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں ان آیات کی بنیاد پر کہ سارے صحابہ صاحب عدالت تھے، اور جن کی شان اللہ رب العالمین نے پھر ڈبل کر کے بیان کر دی، ان کی عدالت تو پھر اللہ نے گویا ڈبل بیان فرما دی۔ اس کا کوئی اصطلاح نکال لیں، کوئی اور لفظ نکال لیں، یہ تو ان کا استحقاق ہے کہ اس کے لیے وہ لفظ ان کے لیے استعمال کیا جائے۔ حضرت نواب صدیق الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری آیات کا تذکرہ اسی کتاب میں کیا، اور مفسرین کرام جو ہمارے اسلاف تھے، امہات الکتب کے مصنف تھے، ان کے حوالے دے کے فرمایا کہ یہ آیہ مبارکہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیہ مبارکہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابھی جو میں نے آیہ مبارکہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کے بارے میں ساری کتب اہل سنت، ساری کتب اہل تشیع سب کے اندر موجود ہے۔ فدا علی و فاطمہ والحسن والحسین وجللهم بکسائن وقال اللہم ہاؤلا اہل بیتی۔ میرے آقا نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، ان کے بابا جان کو بلایا، اور ان کے سروں پر اور اپنے سر مبارک پر نبوت کی چادر ڈال کے فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ اور میں ایمان سے کہتا ہوں میرے آقا نہ فرماتے تھے نہ کرتے تھے اپنی مرضی سے، بولتے تب تھے، کرتے تب تھے جب آسمان سے وحی نازل ہو جاتی تھی۔ اور اللہ نے اس حقیقت کو قسم اٹھا کے بیان فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے پیغمبر اپنی مرضی سے نہ کچھ فرماتے تھے نہ کچھ کرتے تھے، تب بولتے تھے، تب عمل فرماتے تھے جب آسمان سے وحی کا نزول ہو جاتا تھا۔ فاطمہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، حیدر کرار کو بلایا تو اپنی مرضی سے نہیں، عرش والے کی مرضی سے بولا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اہل بیت اطہار میں ان نفوس قدسیہ کو شامل کیا گیا تو حدیث پاک سے شامل کیا گیا، قرآن سے شامل نہیں کیا گیا۔ میں کہتا ہوں اللہ پاک نے ہر بات کی وضاحت خود قرآن میں کر دی۔ اگر آپ انہی آیات پہ غور کریں جو سورۃ الاحزاب کی ہیں تو سارے سیغے وہ مؤنث کے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ضمائر ساری مؤنث کی ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ یہ سارے مؤنث کے صیغے اور ضمائر، لیکن جب تطہیر کی باری آئی اللہ پاک وہاں پر مؤنث کا صیغہ، مؤنث کی ضمیر استعمال نہیں کرتے، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم۔ ایک بار نہیں دو بار اللہ نے مذکر کی ضمیر استعمال کر کے یہ واضح کر دیا مذکر کی ضمائر میں خواتین وہ ضمنی طور پہ شامل ہو جاتی ہیں، لیکن خواتین کی ضمائر میں مذکر کبھی ضمنی طور پر شامل نہیں ہوتے۔ اللہ نے یہ واضح کر دیا اہل بیت ان کے اندر حیدر کرار کا وجود تھا، حسنین کریمین کا تھا، تو تب اللہ پاک نے وہ مذکر کی ضمائر استعمال کر کے واضح کر دیا میں رب ہو کر حیدر کرار کو حسنین کریمین کو اہل بیت میں شامل کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور
نبی پاس قرآن اللہ فرما رہا ہے ہازان خصمان اختصموا فی ربہم، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، امام بخاری اس حدیث کو روایت کر رہے اور حضرت حیدر کرار سے روایت کر رہے، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی بتا دوں، 3 خلفائے راشدین ابوبکر، جناب عمر فاروق، جناب عثمان ذو النورین، ان تینوں کی جو بخاری اور مسلم کے اندر احادیث مروی ہیں وہ اکٹھی کر لیں اور حیدر کرار کی اکٹھی کر لیں تو ان تینوں کی ملا کر بھی نصف نہیں بنتی۔ حیدر کرار سے 98 احادیث صحیح بخاری کے اندر مروی ہیں، 38 احادیث صحیح مسلم کے اندر مروی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آقا نے فرمایا کہ جب غزوہ بدر تھا انہوں نے انفرادی مقابلے کے لیے چیلنج کیا، پہلے انصاری نکلے، کہا نہیں ہمارا تمہارا جوڑ ہی نہیں، قریشیوں نے کہا قریشی ہمارے مقابلے میں آئے، تو پھر کون نکلا تھا؟ حیدر کرار نکلے تھے، جناب سیدنا حمزہ نکلے تھے، عبیدہ ابن حارث نکلے تھے، اور ان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام جب تشریف لائے اور حمزہ آئے اور ساتھ حضرت عبیدہ آئے، آسمان سے قرآن نازل ہونے لگا، ادھر سے ولید خون خار آ رہا تھا اور ادھر سے حیدر کرار آ رہا تھا، تو آسمان سے آواز آئی ہازان خصمان اختصموا فی ربہم، حیدر کرار کے لیے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ولید بن عقبہ کے ساتھ گفتگو ہونے لگی، آپ جلال میں آگئے، اس کی کسی بات کو سن کر فرمایا واللہ انک لفاسق، ولید بن عقبہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو فاسق انسان ہے۔ ابھی یہ کہا تھا، آسمان سے قرآن نازل ہوا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، قرآن نازل ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مسند امام احمد اٹھا کے دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے کہا آقا کون ہے یہ آپ کے عزیز؟ وجبت علینا مودتہم، کہ جن کی مودت، جن سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ آقا علیہ السلام نے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کس کا نام لیا؟ اللہ کی قسم، یہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں علی و فاطمہ و ابناہما، جن کی محبت تمہارے اوپر فرض ہے وہ میرا علی ہے اور میری فاطمہ ہے اور حسنین کریم ہے۔ کس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا اے علی انت منی وانا منک، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ جس کے بارے میں فرمایا تھا حیدر کرار کے بارے میں، جو حیدر کرار سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهُ، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ علی سے نہیں بغض رکھ رہا، وہ مصطفیٰ سے بغض رکھ رہا ہے، اور علی کی وجہ سے مصطفیٰ سے بغض رکھنے والا وہ اللہ رب العزت سے بغض رکھ رہا ہے۔ یہ کتنی محبتیں لازم ملزوم ہیں، اللہ اکبر۔ العدل الاجتماعی سید قطب شہید کی کتاب، وہ فرماتے ہیں دسترخوان 3 دن سے کھجوریں کھا کھا کے روزے رکھے جا رہے ہیں، افطاری کی جا رہی، 3 دنوں کے بعد جو کی 3 روٹیاں وہ دسترخوان پہ سجائی گئی افطاری کے لیے، وہ 3 بندے آئے، پتہ نہیں اللہ نے فرشتے انسانوں کی شکل میں بھیجے تھے دنیا کو بتانے کے لیے، آئے کہا ایک یتیم ہے، ایک قیدی ہے، ایک مسکین ہے، تینوں روٹیاں باری باری اٹھا کر ان کو دے دی اور خود نمک اور پانی اور کھجوروں سے افطاری کی۔ آسمان سے قرآن نازل ہوا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا او ایمان والو، میرے نبی پاک سے تم نے کبھی چپ کے باتیں کرنی ہو، سرگوشی کے انداز میں اپنی کوئی عرض کرنی ہو، فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، تو پہلے صدقہ دے کے آیا کرو، پھر آ کے نبی پاک سرگوشی کیا کرو۔ یہ پروٹوکول ہے میرے پیغمبر کی سرگوشی کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا علی مر ہاؤلا، جا کے ان کو حکم دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مقامات پر اپنا نائب اور نمائندہ اور جانشین بنا کر بھیجا، تو حیدر کرار کو بھیجا، جا کر ان کو حکم دے کر آؤ کہ یہ صدقہ دیا کریں۔ اب یہاں بڑی بات ایمان افروز ہے، حیدر کرار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں جو بات کر رہے ہیں ذرا سنیے۔ فرمایا عرض کیا آقا کتنا صدقہ میں کہہ کے آؤں؟ آقا فرماتے ہیں بدینار، کم از کم 1 دینار دیا کر۔ حیدر کرار عرض کرتے ہیں آقا یہ تو زیادہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بنصف دینار،
یہ بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. میرے آقا پھر فرماتے ہیں مسکرا کر بے کم یا علی تم بتاؤ علی پر کتنا ہونا چاہیے. شریعت طے ہو رہی ہے, پیغمبر کی بات شریعت ہے, پیغمبر کی بات دین ہے, کتنا طے ہونا چاہیے. پہلے نبی پاک سے علی پوچھ رہے ہیں, اب علی سے نبی پوچھ رہے ہیں, علی تم بتاؤ. علی کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر تھوڑے بہت جو کے دانے کوئی بندہ دے دے تو اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے. میرے آقا مسکرائے اور ساتھ جو اعزاز دیا, سرٹیفکیٹ جاری فرمایا. نبی پاک نے سرٹیفکیٹ جاری کیے. غزوہ خیبر میں فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. صبح پرچم اس کو دوں گا جو اللہ رسول کا محب بھی ہے, اللہ رسول کا محبوب بھی ہے. اور آج جو اعزاز دیا فرمایا یا علی واللہ انک لزہید, اے میرے علی تو بہت بڑا زاہد ہے, تیرے دل میں ذرا بھی دنیا کی محبت ہے. اللہ اکبر. حیدر کرار فرمایا کرتے تھے خفف اللہ بی ان ہذہ الامہ, اللہ نے میری برکت سے, جو کہ اللہ نے فوراً علی کی حمایت میں قرآن نازل فرما دیا کہ تاب اللہ علیکم, جو اللہ کے بندو آج کے بعد ہم نے تمہیں معافی دے دی, اگر تم کچھ بھی نہ دیا کرو آ کے نبی سرگوشی کر لیا کرو تو ہم نے حیدر کرار کی تجویز پہ تمہیں ویسے ہی معاف کر دی. اور آپ فرمایا کرتے تھے خفف اللہ بی ان ہذہ الامہ, اللہ نے میری برکت سے امت کو یہ آسانی عطا فرمائی. بڑی باتیں تھی, انشاءاللہ پھر میں کسی موقع پہ حاضری دوں گا. اللہ تعالی حضرت ڈاکٹر صاحب کا سایہ سلامت فرمائے, آپ کا یہاں تشریف لانا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ڈاکٹر علی اکبر رضائی ڈائریکٹر خانہ فرہنگ ایران لاہور کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ آج کے ہمارے اس پروگرام نزول قرآن کانفرنس میں تشریف لائے. جناب ڈاکٹر علی اکبر رضائی فرد ڈائریکٹر خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران لاہور. جمہوری اسلامی ایران سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب ڈاکٹر علی اکبر رضائی فرد. سلام علیکم و رحمت اللہ. طاعات و عبادات همه شما مؤمنین و مسلمین قبول درگاه یگان احد و خداوند متعال باد انشاءالله. یکی از مهمترین منابع تحقیقاتی در حوزه تاریخ نگارش قرآن کریم مصاحف خطی و کهن سده‌های نخست دوران اسلامی است. برخی از این مصاحف عبارتند از یک مصحف موزه توپقاپی سرای استانبول، مصحف المشهد الحسینی در قاهره، مصحف صنعا و مصحف موجود در کتابخانه ملی پاریس و آخرین مصحف در کتابخانه دانشگاه توبینگن. این 5 مصحف منسوب هستند به امیرالمؤمنین علی علیه السلام و در ادامه بررسی ها و تحقیقات در این نسخه ها مقرر شد یکی از مصحف های قدیمی و مهم منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام که در کتابخانه آستان قدس مورد تحقیق قرار دارد مورد تحقیق واقع شود. برای غنیسازی این تحقیق از محقق بزرگ نسخه های خطی آقای دکتر تیار آتیقولاچ از ترکیه و دکتر مستفید و توکلی از ایران یاری جسته شد. در این پژوهش از ابزار و نرم افزارهای کامپیوتری برای پیاده سازی آن و بازخوانی تک تک کلمات و تفاوت‌های آن با 2 مصحف معروف امیری و مدینه استفاده شد. جالب این که نتایج تحقیق به زبان عربی در حاشیه همین نسخه‌ای که اینجا
مشاهده فرمودید به زبان عربی نوشته شده است. این مصحف دارای ابعاد 32 در 25 سانتی متر و برگه های نسخه قدیمی از پوست گاو بوده است که 680 صفحه دارد و به خط کوفی است. این نسخه کاملترین مصحف خطی قدیمی است. در این پژوهش به انواع رسم الخط و نقطه گذاری در این مصحف و مقایسه آن با بقیه مصحف ها توجه کافی شده است. نتایج نهایی بررسی پژوهشگران بیان می دارد که شاید این قرآن، این نسخه خطی در بصره عراق نوشته شده باشد. یکی از دلایل مهم در قدمت بیشتر این نسخه در مقایسه با بقیه نسخه ها آن است که وجود قرائت‌های مختلف در طرز نگارش این نسخه نشان می‌دهد که قبل از یکسانسازی قرائات هفتگانه توسط عالم بزرگ ابن مجاهد نوشته شده است. حتی اشتباهات نگارشی کوچکی در این نسخه وجود دارد، البته خیلی کم و قلیل است، اما خود این میتونه شاهدی قوی بر عدم وجود تغییر و تبدیل در متن قرآن کریم. در بررسی این نسخه از 5 کتاب مرجع ڈاکٹر علی اکبر رضائی صاحب ڈائریکٹر خانہ فرنگ جمہوریہ اسلامی ایران، جو کہ مصحف علی ابن ابی طالب کے بارے میں اظہار خیال فرما رہے تھے، جو کچھ انہوں نے فارسی میں ذکر کیا میں آپ کے سامنے اردو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے سال تحریر کے سلسلہ میں سب سے اہم ترین تحقیقاتی مآخذ اسلام کی پہلی صدیوں میں لکھے گئے قرآن کے خطی نسخے انہوں نے کہا یہ ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے منسوب بعض مصاحف کچھ اس طرح سے ہیں۔ ایک امیر کائنات کے دست مبارک سے لکھا گیا مصحف انہوں نے بتایا کہ ترکی کے توپاکی کے میوزیم میں موجود ہے۔ ایک حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک سے لکھا گیا مصحف قاہرہ میں مصحف شاہد حسینی کے نام سے مشہور ہے۔ ایک مصحف صنعاء اور ایک پیرس کی لائبریری موجود ہے، اور جرمن کی توکن یونیورسٹی کی لائبریری میں بھی امیر کائنات کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک مصحف جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلامی جمہوریہ ایران کے شہر مشہد مقدس میں آستان قدس رضوی کی لائبریری میں قدیم اور اہم مصحف جو حضرت علی علیہ السلام سے منسوب کیا گیا ہے کی تحقیق کا کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ مصحف سن 1009 ہجری میں قمری میں شاہ عباس صفوی کے ہاتھوں حرم امام رضا علیہ السلام کو وقف کیا گیا تھا۔ اس موضوع پر بہتر اور پختہ تحقیق کرنے کے لیے ترکی سے ڈاکٹر طیاراتی کولاچ اور ایران سے ڈاکٹر مستفید توکلی جیسی ماہر شخصیات کی مدد طلب کی گئی۔ اس تحقیق میں کمپیوٹر کے ذریعے سے بھی لفظ بلفظ مصحف امیری اور مدینہ سے مختلف ہونے کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے۔ فرماتے ہیں کہ دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ اس تحقیق کا جواب عربی زبان میں بھی لکھا گیا ہے۔ اس مصحف کا سائز 25 بائی 32 سینٹی میٹر ہے، اور اس کے کاغذ کو گائے کے چمڑے سے تیار کیا گیا اور 680 صفحات پر مشتمل کوفی رسم الخط میں لکھا گیا ہے۔ مصحف کا یہ نسخہ قدیم خطی نسخوں میں سے سب سے مکمل ترین نسخہ ہے۔ اس تحقیق میں اس مصحف کے مختلف رسم الخط اور نقطہ گزاری پر کافی توجہ دی گئی۔
محققین کے آخری نتائج اور بیان میں کہا گیا ہے کہ شاید یہ مصحف عراق کے علاقے بصرہ میں لکھا گیا ہے۔ اس نسخے کی تاریخ اور قدیمی ہونے کی ایک خاص دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے رسم الخط میں موجود قرأات یہ بتاتی ہیں کہ یہ نسخہ ابن مجاہد کے 7 قرأات کی یکساں سازی کے بعد لکھے گئے ہیں، حتیٰ کہ بعض تحریری غلطیاں بھی اس میں دیکھی گئی ہیں، جو کہ ایک غلطی صفحہ نمبر 25 پر ہے۔ خود یہ نسخہ قرآن مجید کے متن میں عدم تبدیلی کی ایک پختہ گواہی ہے کہ قرآن مجید کا متن کسی دور میں تبدیل نہیں کیا گیا ہے۔ ان کی خطوط اور رسم میں خاص توجہ سے اس کی تاریخ کو سن 2 ہجری کی نشاندہی کراتا ہے۔ اس نسخے کا جائزہ لیتے ہوئے 2203 حاشیے اصل متن کی نسبت لکھے گئے ہیں، اور اس سلسلہ میں 5 مرجع کتابوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ اس نسخے کے تمام صفحات کی تصاویر کو ایک سی ڈی میں ڈال کر اس مصحف کے ہمراہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس قرآن مجید کے لکھنے کے طریقے کی کھوج بھی کی گئی۔ ریسرچ میں یہ ایک اہم بات سامنے آئی کہ اس کے ایک ایک لفظ پر تحقیق کی گئی ہے، اور اس وقت قرآن مجید کے 5 اور کلمی نسخوں پر بیرون ملک علمی مراکز کے ساتھ تحقیقی کام کا سلسلہ جاری ہے۔ اور پھر وہ فرماتا ہے کہ آئمہ معصومین علیہ السلام سے منسوب مصاحف یا قرآن مجید کے کلمی نسخے کی تعداد کم نہیں ہے، جو زیادہ تر عراق کی مختلف لائبریریوں میں موجود ہیں۔ عراق کی مختلف لائبریریوں میں مصحف امام علی، مصحف امام حسن، مصحف امام حسین، امام سجاد، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا اور امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ ان ذوات مقدسہ کے مصحف موجود ہیں۔ آخر پہ وہ کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ صوبہ پنجاب کے اوقاف کے اعلیٰ منتظمین اور اسلامی جمہوریہ ایران اور لاہور کے علمی مراکز کے اشتراک سے اس نوعیت کی ریسرچ اور تحقیق کا کام لاہور میں موجود قیمتی کلمی نسخوں پر بھی دیکھنے کو ملے گا، اور ہم اس کام کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کی یعنی مدد کے لیے اور تعاون کے لیے آمادہ ہیں۔ آخر میں انہوں نے ادارہ منہاج الحسین کے مؤسس بانی علامہ ڈاکٹر محسن اکبر، علماء کرام اور آپ سب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کو خطاب کر سکوں، اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال آپ سب کو اس بابرکت مہینے کی رحمتوں برکتوں کے ساتھ شب ہائے قدر کی فضیلتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں کیونکہ اب وقت کم ہو رہا ہے، اب مہمان اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اس لیے بغیر کسی توقف کے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ادارہ منہاج الحسین کے زیر اہتمام طالبات کے مدرسہ جامعہ زینبیہ کی وائس پرنسپل محترمہ فوزیہ بانو سے کہ وہ تشریف لائیں اور شیعہ تراجم قرآن کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں کہ یہاں پہ اب تک کتنے شیعہ تراجم کیے جا چکے ہیں، اس کیا تاریخ ہے۔ جناب محترمہ فوزیہ بانو صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صلوات۔ یہ نزول قرآن کانفرنس کے جس میں میرا موضوع ہے تراجم قرآن جو اردو میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن کریم واحد وہ آسمانی کتاب ہے جو آغاز نزول سے لے کر
قیامت تک کے لیے اپنی اصلی حالت پہ باقی ہے، جس میں کسی قسم کے تغیر و تحریف اور رد و بدل کا کوئی شائبہ نہیں، اور اس کے لیے پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اور جہاں تک قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن ایک راز ہے، اسرار ہیں، بلکہ مجموعہ اسرار ہے، اور ہر راز ایک دوسرے راز سے بالا تر ہے۔ سب راز، سب اسرار ایک دوسرے پہ چھائے ہوئے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ یہ سب اسرار کو، ان رازوں کو پہچانا جا سکے، اور ان رازوں کو پہچاننے کے لیے اور قرآن کے پاکیزہ علوم اور معارف سے استفادہ کرنے کے لیے کہ جس سے ہم اپنے دلوں کی کائنات کو منور کر سکیں، قرآن اصلاً قرآن کی ایک مخصوص زبان ہے، اس کا مخصوص انداز ہے، اور کتنی عظیم بات ہوگی کہ اگر ہم اس زبان، انداز، قرآن کے لہجے اور اس کی اصطلاح سے آشنا ہو جائے، جو کہ قرآن پاک کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ قرآن میں مختلف معانی اور مطالب کا ایسا پاکیزہ دسترخوان ہے جسے خداوند عالم نے بچھایا ہے، تاکہ اس دسترخوان سے اپنی ضرورت اور چاہت کے مطابق استفادہ کر سکے۔ یہ ایک وسیع دسترخوان کی مانند ہے، لیکن شرط ہے کہ انسان میں کوئی ایسی قلبی بیماری نہ ہو جو اس کی چاہت کو ختم کر دے۔ لہٰذا قرآن کو قرآنی حقائق سے مستفید ہونے کے لیے اور قرآنی غذا سے استفادے کے لیے، جیسا کہ اس کی سادہ سی مثال کہ یہ دنیا ایک وسیع دسترخوان کی مانند ہے، سب اس سے بہرور ہو سکتے ہیں، کوئی اس کی کسی چیز سے، کوئی اس کے پھلوں سے، کوئی میووں سے، کوئی اس کی دیگر نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے۔ گویا دنیا سے ہر شخص اپنی چاہت اور حاجت کے مطابق مستفید ہوتا ہے، اپنے ظرف اور استعداد کے مطابق اس کی نعمتوں سے بہرور ہوتا ہے، لہٰذا انسان بھی استفادہ کرتا ہے، حیوان بھی استفادہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن بھی ایک عظیم دسترخوان کی مانند ہے، لہٰذا قرآن کے جس سے ہر شخص اپنی احتیاج کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق استفادہ کرتا ہے، لہٰذا یہ قرآن کے جس سے حقیقی معنوں میں معارف اور حقائق جتنے آگہی حاصل ہوگی تو اتنا ہی وہ استفادہ بھی کامل ہوگا۔ لیکن اس مکمل قرآن کے معانی کو، اس کے حقائق کو جاننے کے لیے تو جیسا کہ ارشاد ہوا کہ قرآن پاک کی معرفت اس کے مخاطب کو ہی ہے، لہذا ہمیں بھی اس بات سے مایوس نہیں ہونا کہ اس عظیم خدائی دسترخوان سے ہم کس طرح سے استفادہ کر سکیں۔ لہٰذا یہ حقیقت تو ہے کہ قرآن پاک اس لیے نازل ہوا تاکہ انسان کو انسانیت کی عظیم منزل پہ فائز کرے۔ تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم قرآن کو صحیح، ایک قرآن جیسا کہ قرآن کے ظاہر کے پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، اس کے ایک اپنے مطالب ہیں، لیکن قرآن کو ہم کہ وہ کامیابی کہ جسے دنیا اور آخرت کی کامیابی قرار دیا گیا اور اس قرآن کو سعادت کا ضامن قرار دیا گیا، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم قرآن کو صحیح معنوں میں اس کے مطالب کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے قرآنی مفاہیم کو سمجھ سکیں اور دوسروں کو سمجھا سکیں۔ جیسا کہ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ ذکر حکیم اور صراط مستقیم ہے، لہذا زبانیں اس میں شبہ نہیں ڈال سکتی۔ قرآن کثرت استعمال سے گھسنے والا نہیں، اس کے عجائبات لامتناہی ہیں، لہٰذا ہر دور میں قرآنی مطالب و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی گئی اور ہر کسی نے اپنی اپنی زبان میں قرآن کے تراجم کیے، قرآن کے تفاسیر کی۔ تو میں تذکرہ کروں گی کہ ابھی ہمارے اردو، کیونکہ جب تک ہم اپنی زبان میں قرآن کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ قرآن میں کہ پروردگار عالم ہم سے کیا خطاب ارشاد فرما رہے ہیں۔
تو اس کے لیے بہت سے مفسرین نے اوائل اس رسول خدا کی زندگی سے ہی کہ اس قرآن کے مطالب کو، تفاسیر کو ائمہ معصومین علیہم السلام کے ذریعے سے جو تفاسیر اور ہوئیں، لیکن یہاں پہ ہم کیونکہ قرآن کریم کے وہ تراجم جو اردو میں ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن کریم سید فرمان علی نجفی صاحب کا ہے، القرآن الکریم علامہ صفدر حسین نجفی صاحب کا ہے، نور القرآن یوسف حیدر ثقلین ہیں، اور یہ وہ تراجم قرآن ہیں جو ہمارے شیعہ مکتب کے علماء نے قرآن پہ کام کیا۔ قرآن کریم سید علی نقی نقوی صاحب کا ہے، انوار القرآن ذیشان حیدر جوادی کا ہے، بلاغ القرآن شیخ محسن علی نجفی کا ہے، قرآن کریم علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب مؤسس و بانی ادارہ منہاج الحسین سے ہیں، ان کا ہے ترجمہ قرآن القرآن المبین سید امداد حسین کاظمی، قرآن کریم اہل بیت خیریہ زمیمہ مقبول سید مقبول حسین دہلوی، اور قرآن کریم سید افضل حسین رضوی، اور اس کے علاوہ باقی جو لوگ قرآن میں مزید تراجم جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، جیسے جیسے علم ترقی کر رہا ہے، تو کیونکہ قرآن دور حاضر کی کتاب ہے تو ہر دور میں اس کے تراجم ہوئے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن کے معانی و مطالب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔